الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت قرآن کی اہمیت اور فضیلت، اس پر بات ہو رہی۔ قرآن حکیم کی تلاوت ایک بڑی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا بھی مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تلاوت پر بہت اجر و ثواب اور فضیلت کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا نیکی کا کام ہے، عبادت بھی ہے، اس سے اجر بھی ملتا ہے اور ہمارا ایمان بھی بڑھتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تو ویسے بھی قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو اور زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تلاوت پر کتنا ثواب ملتا ہے، کیا اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند فضائل یہ ہیں۔ فضیلت واحد لفظ ہے، فضائل اس کی جمع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مبارک ارشادات۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے اللہ کی کتاب قرآن حکیم میں سے ایک حرف بھی پڑھا، اس کے بدلے اسے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ جامع ترمذی شریف کی روایت۔ جامع ترمذی یقیناً ہم سب جانتے ہیں حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا قول ہے۔ ایک حرف اگر ہم قرآن کا تلاوت کریں، الحمد اگر پڑھتے ہیں تو الف جس کو حمزہ کہا جاتا ہے، لام، ہا، میم، دال، کتنے حروف ہو گئے؟ 5 حروف، 5 الفابیٹس۔ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو رمضان شریف میں تو ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ تو رمضان شریف تو بہترین موقع ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے گا، ایک حرف، ایک الفابیٹ کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان شریف میں تو یہ اجر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی، فرمایا دوسری حدیث شریف ہے، جو قرآن کا ماہر ہو وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، جو قرآن میں ماہر ہو جائے، تلاوت کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے، قرآن کی عربی کے اعتبار سے، بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، بڑا اس نے وقت لگا دیا ہو، جو قرآن کریم کا ماہر ہو وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص کسی معذوری کی وجہ سے قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے تو اس کا اجر دگنا ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں روایت موجود ہے، یہ دونوں بھی احادیث کی کتابیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہو، کچھ لوگوں کے لیے شین نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، صاد نکالنے میں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور ضاد نکالنے میں تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے، مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کا اجر دگنا ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گا۔ ایک تلاوت کا اجر الگ ملے گا، اور جو مشقت اٹھانا پڑ رہی ہے اس کا اجر اس کو اور زیادہ ملے گا۔ تو یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات جن سے ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اللہ ہم سب کو قرآن حکیم کی باقاعدہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور پہلو، جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو ادب کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک بڑا اہم ادب کیا ہے قرآن کا؟ تجوید کا خیال رکھنا۔ تجوید کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تجوید وہ علم ہے جس سے قرآن حکیم کے ہر حرف کو اس کے صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنے، آیتوں اور مناسب جگہ وقف کرنے کا طریقہ آ سکے۔ مخارج سے مراد کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، قوف کہاں سے نکلے گا، ہا کہاں سے نکلے گا، اور پھر صفات ہیں، یعنی خوبصورت انداز سے تلاوت کس طریقے پر ہوگی، غننے کا خیال رکھنا، ساکن کا خیال رکھنا، اور باتوں کا اور صفات کا خیال رکھنا۔ سنا ہوگا نا ان باتوں کو، تو کہاں سے کون سا حرف نکلے گا اور کن کن صفات کا خیال رکھنا، یہ علم تجوید ہے۔ پھر آیات جب ہم تلاوت کر رہے ہو تو آیات پر رکنا اور مناسب جگہ پر وقف کرنا، یہ سارے پہلو علم تجوید میں شامل ہیں۔ اور جب ہم ناظرہ قرآن کسی صاحب علم سے سیکھتے ہیں نا، قاری صاحب سے، معلم سے، خواتین ہیں، بچی ہیں تو معلمات سے، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ را موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، یہاں را باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں مشدد آ گیا نون تو اس میں اس طریقے سے ادا ہوگا، یہاں غنہ کرنا ہے۔ سنی ہوگی نا ایسی باتیں، یہ سارا کچھ تجوید کے علم میں شامل ہے۔ آگے لکھا ہے، تجوید کا حکم یہ ہے کہ اس کا اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے جس سے تلاوت کے دوران غلطیوں سے بچا جا سکے، تاکہ انسان گناہگار ہونے سے بچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ تجوید کا علم سیکھنے سے تلاوت کے دوران غلطیوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا تو فرض ہے کہ ہم بڑی غلطیاں نہ کریں اور ایسی غلطیاں نہ کریں جس سے مفہوم بدل جائے اور گناہ ہو جائے۔ یہ بہت سارے مقامات پر ہونے کا امکان ہے، اس لیے اپنا ناظرہ قرآن درست کرنا اور تجوید کے ساتھ اس کو سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم چاہے عمر کے کسی حصے میں ہوں، چھوٹے بچے ہوں، بڑے بچے ہوں، یا ان کے والدین، اساتذہ، عام لوگ ہوں، یہ لازم ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن حکیم اور حدیث شریف میں بھی تجوید کے ساتھ تلاوت قرآن کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ سورۃ المزمل قرآن حکیم کی 73ویں سورت ہے 73 اور آیت نمبر اس کی 4 ہے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھا کرو۔ آگے لکھا ہے یعنی ہر حرف صاف اور صحیح ادا ہو۔ مشق کرنی ہوگی، سیکھنا بھی ہوگا اور سنانا بھی ہوگا، اور اچھے قاریوں کو سن کر بہتر بھی کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ادب پر ہم عمل کر سکیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعض لوگوں نے رات کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی کیفیت معلوم کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت اس طرح فرماتے تھے کہ ہر حرف واضح ادا ہوتا۔ یہ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور سنن نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ سب احادیث کی کتابیں، ہر حرف حضور کا علیحدہ علیحدہ ہوتا اور آپ ٹھہر ٹھہر کر قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، لہذا تیرا مقام اس آخری آیت پر ہوگا جسے تو پڑھے گا۔ یہ سنن ابی داؤد میں بھی روایت ہے اور جامع ترمذی شریف، یہ بھی احادیث کی کتابیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو وہ حافظ قرآن جن کو پورا قرآن حفظ ہو، کتنے درجات کی بلندی۔ ہمیں بھی قرآن یاد کرنا چاہیے، اپنے حفظ میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تو کیا درجات کی بلندی کا بتایا جا رہا ہے؟ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ یہ اہم بات ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی ترغیب دلائی جا رہی۔ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ کہا جائے گا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان درجات کی بلندی کے لیے آج ٹھہر ٹھہر کر اچھی طرح قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ذرا سی مشکل بات آ رہی ہے، طلباء بھی سمجھیں اور بڑوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے، ہے بہت اہم بات۔ یہ جو تجوید کی بات آئی، درست طریقے پہ قرآن پڑھنے کی بات آئی، اس میں ایک بات اور بھی سمجھ لیتے ہیں کہ کون سی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، کون سی نسبتاً ہلکی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے لحن کا معاملہ، ادائیگی کا معاملہ، اور اس میں غلطیاں کچھ ہو جاتی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے لحن جلی۔ لحن جلی کہتے ہیں وہ غلطیاں جو بالکل واضح ہوں، بڑی غلطیاں اور واضح غلطیاں۔ یہ 4 قسم کی ہوتی ہیں، یاد رکھیں گے نا، پھر کوئز بھی ہونے انشاءاللہ تعالی۔ جی، لحن جلی کا مطلب بڑی غلطیاں جو ہو جایا کرتی ہیں، واضح غلطیاں۔ یہ 4 قسم کی، آئیے ان کو سمجھتے ہیں ایک مثال سے۔ لحن جلی کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ایک حرف کے بدلے دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے قل، اس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے کی جگہ کل، اس کا ترجمہ کھائیے پڑھیں۔ قوف کی جگہ کاف ہو گیا۔ قلب، دل کو کہتے ہیں، اس کی جگہ قلب پڑھ دیا۔ قلب کسے کہتے ہیں؟ کتے کو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ذلہ، وہ ذلیل ہوا، کی جگہ ذلہ، وہ پھسلا، یہ پڑھ دیا گیا۔ کیسا فرق ہو رہا ہے نا، حرف بدل رہے تو معانی بدل رہے ہیں۔ علیم، جاننے والا کی جگہ علیم، دردناک پڑھ دیا۔ اسم، نام کی جگہ اثم، گناہ پڑھ دینا۔ یہ وہ پہلی غلطی کہ جب حرف بدل جاتا ہے، الفابیٹ بدل جاتا ہے تو مفاہیم یعنی معانی بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ بڑی غلطی ہے اور کئی مرتبہ یہ حرام غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو تلاوت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری غلطی، لحن جلی کی 4 غلطیاں ہم سمجھ رہے ہیں۔ اب دوسری غلطی، حرف کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا، جیسے خلقنا، نون علی زبر نا، اس کا ترجمہ ہے ہم نے پیدا کیا، اس کی جگہ خلقنا، کوئی پڑھ دے، الف نہ کھینچا اس نے تو خلقنا پڑھ دیا، اس کا ترجمہ آپ سنیے کیا ہو رہا ہے، ان سب عورتوں نے پیدا کیا۔ کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو حرف گھٹا دیا، کھینچنا تھا نہیں کھینچا تو گھٹا دیا، تو یہ غلطی ہو گئی۔ قولا، اس ایک نے کہا کی جگہ کہہ دیں قولا، یہ بڑھا دینے والی بات آ گئی۔ یا تو گھٹا دینا یہ بھی غلطی ہے، بڑھا دینا یہ بھی غلطی ہے۔ قولا، اس ایک نے کہا، اس کی جگہ قولا، ان 2 نے کہا پڑھ دینا۔ تو کہیں گھٹا دینے کی غلطی ہوگی، کہیں بڑھا دینے کی غلطی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تیسری غلطی لحن جلی، واضح غلطی کی، ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن کر دینا۔ ساکن سنا ہے نا، اس کو متحرک حرکت والا کر دینا یا متحرک حرکت والے کو ساکن کر دینا، جیسے جعلنا، ہم نے بنایا، اس کو جعلنا پڑھ دے کوئی، اس نے ہمیں بنایا، متحرک کر دیا۔ اور جعلنا کو جعلنا پڑھ دینا، تو ساکن کو متحرک حرکت والا کر دینا یا متحرک کو ساکن حرکت والے کو ساکن کر دینا، اس سے بھی مفاہیم اور معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑی غلطی ہے۔ چوتھی غلطی، حرکات و سکنات میں غلطی کرنا، یعنی زبر کے بجائے زیر یا پیش پڑھنا، یعنی زبر، زیر، پیش، جزم یا تشدید وغیرہ کو بدل دینا۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ حرکت بدل دینا، زبر، زیر، پیش، جزم یا تشدید ہوتی ہے نا، اس کو بدل دینا۔ جیسے انعمتا، تو نے انعام کیا، اس کی جگہ انعمتو، میں نے انعام کیا۔ کتنی بڑی غلطی ہوگی سورہ فاتحہ میں، تو کتنی بڑی غلطی ہو جائے گی۔ تو انعمتا کی جگہ انعمتو، حرکت بدل دی نا، زبر کی جگہ پیش پڑھ دیا۔ قتل داؤد جالوتا، یہ سورہ البقرہ میں ہے، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، یہ ترجمہ ہے۔ اس کی جگہ
قتل داؤد جالوت، استغفر اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ جالوت نے داؤد کو قتل کیا، استغفر اللہ۔ اب جان بوجھ کے تو کوئی مسلمان ہی نہیں کر سکتا، نہ کرے گا، لیکن انجانے میں نہ جانے کتنی غلطی، اس لیے سیکھنا اور قرآن ناظرہ پڑھنا، درست کرنا، اس کو سیکھ کر درست کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ اسی طرح منذرین، ڈرانے والا، اس کی جگہ منذرین، ڈرایا گیا پڑھ دینا۔ یہ جو حرکتیں ہیں، یعنی حرکات بدل دینا، سکنات کو بدل دینا، اس میں غلطی کرنا، یہ غلطیاں بھی عام طور پر ہو جاتی ہیں جس سے مفہوم بدل جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے مثالیں دیکھی اور آپ اس کو کتاب میں بھی پڑھ سکیں گے انشاءاللہ، درسی کتاب جو مطالعہ قرآن حکیم کا پہلا حصہ ہے۔ یہ 4 قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں لحن جلی میں جو ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اس کے بارے میں آگے لکھا ہے، لحن جلی سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، ایسی غلطی کرنا بہت سنگین ہے اور جان بوجھ کر ایسے کرنے والا گناہگار ہوگا۔ لحن جلی کی غلطیوں سے لازماً بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور درست طریقے پر تلاوت سیکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں درست طریقے پر تلاوت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اجر و ثواب پائے، نہ کہ گناہ کا معاملہ ہو جائے۔ یہ تو لحن جلی تھا۔ کسے کہتے ہیں لحن جلی؟ واضح غلطی کو۔ ایک ہوتا لحن خفی، ہلکی غلطی، اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا، کوئی حرام معاملہ تو نہیں ہو جاتا مفاہیم کے اعتبار سے، لیکن یہ ہے کہ اس میں حسن نہیں رہتا پھر تلاوت میں، تو تلاوت میں حسن و عمدگی آئے، اس لیے لحن خفی، ہلکی غلطیاں، ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ لکھا ہے صفات عارضہ کی غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں۔ جو صفات عارضہ، ذرا مشکل ٹرمینالوجی آ رہی، ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھنا، یعنی تھوڑا سا موٹا پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی باریک پڑھے وغیرہ، تو یہ ایک غلطی ہے، اس سے حسن میں کمی واقع ہوگی تلاوت کی، لیکن حرام یہ بڑی غلطی نہیں ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، صفات عارضہ کی غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں، جیسے را پر زبر یا پیش ہو تو پر یعنی موٹا پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی باریک پڑھے وغیرہ۔ لحن خفی سے حرفوں کا حسن و زینت ختم ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی غلطیوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے تاکہ عمدہ طریقے سے قرآن حکیم کی تلاوت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی غلطیوں سے محفوظ رکھے۔ اجر و ثواب بالکل ملتا ہے، لیکن درست طریقے پہ تلاوت کرنا یہ بھی ہمارا فرض اور ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تو تلاوت کے تعلق سے تھیں۔ اب قرآن حکیم کے فہم کی ضرورت، جس کے لیے پورا نصاب تیار کیا گیا الحمدللہ، اور وفاقی وزارت تعلیم پاکستان نے بھی اپروو کیا، پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس کو اپروو کیا ہے، اور وہی نصاب اس آن لائن کورس میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور مقصد ہے قرآن فہمی۔ آئیے فہم قرآن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ جس طرح تجوید کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت ضروری ہے، اسی طرح قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیا ہدایات عطا کی گئی ہیں، تاکہ ہم ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد ہے، یہ کتاب جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی بہت برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور کریں اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ صاد سورت نمبر 38 ہے، آیت نمبر 29۔ تو جس طرح قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ ضروری، اسی طرح قرآن کو سمجھنا ضروری، تاکہ معلوم تو ہو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، کن باتوں کا اللہ نے حکم دیا، کن باتوں سے منع فرمایا، کن باتوں سے اللہ راضی ہوگا، کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ سمجھے بغیر کیسے عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کو سمجھنے پر توجہ دلائی جا رہی، اور قرآن کی آیت سورہ صاد کی آیت نمبر 29 بھی غور و فکر کی دعوت دے رہی۔ اسی طرح فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تعلق سے آپ علیہ السلام کا مبارک ارشاد، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ سہارا نہ بناؤ۔ تکیہ لے کر آپ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ایسے مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی سے، خوش آوازی سے پڑھا کرو، اور اس میں غور و فکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس کا جلد اجر لینے کی فکر نہ کرو، بے شک اللہ کی طرف سے اس کا اجر و ثواب اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احادیث کا ایک مجموعہ جمع فرمایا، اس کو امام بہقی کا ہی مجموعہ بہقی شریف کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث مبارک میں حضور کیا فرما رہے، مطمئن نہ ہو جاؤ کہ تم قرآن کو بس اپنے گھر میں تم نے رکھ لیا اور اس پر تم ایمان لے آئے، نہیں، اس کی تلاوت بھی کرو، اس کو پھیلاؤ، عمدہ آواز سے اس کی تلاوت کرو، اور اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی تلاوت، اس کی اہمیت، تجوید کا خیال رکھنا، لحن جلی لحن خفی اس کا بیان، اور قرآن حکیم کو سمجھنا جس کے لیے پورا کورس سجایا گیا، اس کی اہمیت ہمارے سامنے آئی۔ اب صاحب قرآن یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن آپ علیہ السلام پر نازل ہوا تو آپ کی عظمت و محبت بھی ہمارے دلوں میں ہو، اور آئندہ اس پورے سلیبس میں ہم دیگر پیغمبروں کے واقعات جب پڑھیں گے تو ان پیغمبروں کا بھی کچھ تذکرہ آئے گا، تو قرآن جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا کچھ ان کا بھی ذکر مختصراً آج کے نشست میں رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب ترین بندے اور آخری رسول ہیں، جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مکمل اور آخری کتاب قرآن حکیم نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 21 سال کی جد و جہد کے بعد اسلام کو عالم عرب پر غالب فرما دیا اور انسانیت کو انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمام انسانوں کے لیے بہترین اسوہ قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزبان قرآن حکیم، قرآن حکیم میں
بار بار حضور علیہ السلام کا مبارک تذکرہ آیا، چند مقامات کا عنوانات کے تحت تذکرہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی مشہور آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ سورۃ الانشراح سورت نمبر 94 ہے اور آیت نمبر 4، اللہ نے حضور کا ذکر خیر بلند فرمایا۔ کسی اور موقع پر بعد کی کورسز میں انشاءاللہ تشریحات کی طرف جائیں گے۔ دوسرا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے پناہ عنایات سے راضی ہو جانا، سبحان اللہ، یہ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 میں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ سے التجا کریں گے، اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میں تب تجھ سے راضی ہوں گا، تو وہ بھی موقع آئے گا۔ اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ، مشہور آیت ہے نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ چوتھا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق و کردار وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے۔ تو اللہ کے رسول کا اسوہ بہترین اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق سب سے بہترین۔ پھر پانچواں مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع محبت الہی کے حصول اور مغفرت کا ذریعہ۔ اللہ کی محبت کب ملے گی؟ جب حضور کی پیروی کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ حضور کی اتباع اور پیروی کریں گے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی درست ہوگا اور مغفرت کا اعلان بھی ہے۔ چھٹا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت اور سب لوگوں کے لیے رسول، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے۔ پھر ساتواں مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تشریح فرمانے والے، قرآن کی تشریح حضور کی سنت اور حدیث سے ملے گی، سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے۔ یہ ذکر قرآن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر واضح فرما دیں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، یہ سورہ نحل کی آیت 44 ہے۔ آٹھواں مقام، تشریح میں نہیں جا رہے، صرف اشارہ ہو رہا ہے قرآن کس انداز سے حضور کا تذکرہ فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، چنانچہ یہ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 56 میں ذکر آیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ نواں مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانیں، ان کا بیان، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بڑا پیارا مقام، 10واں مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی کے مطابق، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد صرف وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4، حضور جو فرماتے وہ اللہ کی وحی کے مطابق۔ اور آخری بات، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول و تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔